اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں وہی جو دیکھیں توحید کے لیے بڑی پختگی دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی رحمت کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر رک جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا اللہ کے سوا. پھر اللہ کے وعدے سچے ہیں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی دنیا والے بھی اور دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کے ساتھ بھی دھوکے باز یعنی دیندار طبقہ بھی، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم بھی قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی یہی امپیکٹ دیا ہوا ہے کہ جی ہم بڑے قرآن والے ہیں. ہر ایک کے شر سے بچو اور عقل، سماعت، بصارت، دل کو استعمال کرو، قرآن کو سامنے رکھو کہ کوئی تم کو قرآن سے ہٹ کر ایسی بات نہ بتائے کہ جی یہ بھی دین ہے. پھر نبی کا خلوص بتایا گیا آیت نمبر 8 میں کہ اللہ کے نبی اتنا دل جلاتے تھے کہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے. اس کے ساتھ ہم نے وہی اللہ کی شان پڑھا کہ عزت کا وظیفہ پڑھا کہ جی عزت کا معنی کا کیا وظیفہ ہے کہ آپ اللہ کو عزت دو تو اللہ آپ کو عزت دیں گے. اور سارے ہی اچھے کام جاتے تو ہیں اللہ کی طرف، لیکن چڑھنا، قبولیت، وہ بہت بڑی چیز ہے. اور جو بھی دین میں، دنیا میں کسی بھی طرح سے آپ کے میرے ساتھ یا ہم کسی کے ساتھ کوئی چال بازیاں کر رہے ہیں وہ اوندھی ہی جائے گی. اللہ کے علم کا بتایا گیا. اللہ نے کہا کہ ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھارا ہے، اور کس طرح دریا تمہیں فائدہ دیتی ہے، تازہ گوشت کھاتے ہو، موتی مونگے نکالتے ہو، اس کے زیورات پہنتے ہو. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اب رات اور دن کی طرف اشارہ اور سورج اور چاند کی طرف کہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور مسخر کرتے ہیں سورج اور چاند. اور اس میں بھی ہم وہی توحید پڑھیں گے کہ کیا کوئی غیر اللہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اس کے لیے تو ہم اگری ہیں کہ ہاں جی کوئی غیر اللہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم غیر اللہ سے روزی کھلوانے چلے جاتے ہیں، اولاد مانگنے چلے جاتے ہیں، چوری کس نے کی یہ پوچھنے چلے جاتے ہیں، جناتوں سے پوچھنے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی اچھا ایک ٹاپک آ گیا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ ایک تو ہمیں اس دن اور رات کی بات بتائی گئی، سورج اور چاند کی بات بتائی گئی. کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی وہ جاری و ساری ہے ایک مقرر مدت تک. مقرر مدت قیامت کی طرف ہم کو اشارہ دیتی ہے، یاد دہانی دیتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارے اللہ تمہارے رب ہیں، اسی اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، یہ اللہ ہیں، یہ اللہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، سورج اور چاند کو مسخر کرنا، یہ اللہ ہیں. تم یہ سب دیکھتے ہوئے بھی تدعون من دونہ، یعنی آپ سوچئے تو صحیح کہ اللہ کتنے ناراض ہیں. جس کے کانسیپٹ گندے ہیں، جس کے کانسیپٹ میں ایرر ہے، اللہ کتنے ناراض ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی صورت ہمارے رب کو ناراض نہ کریں. تو جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں. یہ پرکہ جو ایک بڑا ٹف ورڈ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا نکلتا ہے، وہ بھی کوئی غیر اللہ وہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز جو تم بالکل آرڈنری اس کو دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل دے کر اپنی شان بتائی کہ وہ تک بھی کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو ایک پردہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی غیر اللہ نہیں لا سکتا. ان تدعوہم، اگر تم پکارتے ہو ان غیر اللہ کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر غلط تعلیمات کوئی خود غلط انسان دے کے جاتا ہے، اور زیادہ تر انبیاء کرام کے ساتھ تو لوگوں نے یہ حرکتیں کی کہ ان کے نام کے ساتھ لگا دیا کہ تم مجھے پکارو. پھر ہمارے بڑوں نے یہ کتابوں میں چھاپ دیا کہ جی نیک لوگ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم مرنے کے بعد شہادت کا درجہ خود بخود اپنے پاس سے دے دیتے ہیں. ہر مرنے والے کو ہم شہید کہہ دیتے ہیں، اور ہر نیک آدمی کو ہم قبر میں زندہ کر دیتے ہیں.
تو میں وہی حیران ہوتی ہوں کہ چلیں اہل حدیث حضرات جو دوسری قبروں میں تو کسی کو زندہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں زندہ سمجھتے ہیں، تو بھائی تم بھی تھوڑی سی اپنی تحقیق کر لو، یعنی اس شرک میں تم کیوں انوالو ہو؟ تو اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی کوئی غیر اللہ کو پکارا جائے، کم از کم صرف سلام دینے کی بھی حد تک تم کیوں سمجھتے ہو کہ جی وہ اندر زندہ ہیں؟ بلکہ میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی ہوں، اللہ نے مجھے بار بار بھیجا ہے تو میں وہاں مدینے میں جو سورہ مجادلہ نہیں دوسری ایک سورت کا نام ہے جس میں آتا ہے کہ تم زور سے آواز سے بات نہیں کرو نبی کے آگے، نہیں تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حجرات، سورہ حجرات میں جو آتا ہے کہ نبی کے آگے زور سے مت بات کرو نہیں تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مدینے والوں نے، جو عربی جاننے والے، جو بڑے شیخ بنتے ہیں، جو بہت اپنے توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں اور واقعی ہمیں بھی سب سے بہتر لگتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو غلط کانسیپٹ وہاں پر دیا کہ تم تیز آواز میں بات مت کرو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ انہوں نے جالیوں کے اوپر لکھ دیا۔ یعنی انہوں نے عام پبلک کو یہ امپیکٹ دیا کہ جی نبی زندہ ہیں اور ادھر شور مت کرو، اور شور کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، خدا پوچھے گا تم لوگوں کو بھی، اللہ پوچھیں گے تمہیں بھی کہ تم نے یہ غلط کانسیپٹ لوگوں کو کیوں پہنچایا، اور وہ بھی عربی ہو کر، عربی جانتے ہوئے ایسے دھوکے بازی۔ یہ اس کے پیرالل ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم نے آیت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، یعنی آیت تو اپنی جگہ محفوظ ہے، اس کی جو سوچ، اس کی جو سمجھ ہے، اس کو تم نے اس کی اصل حق سے ہٹا دیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اگر میں نے بھی کہیں غلطی کی ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح اپنی شفقت کے ساتھ کر دے، تو اس لیے بہت غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان غیر اللہ کو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں وہ سن سکتے ہیں تمہاری پکار، کوئی غیر اللہ۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ کوئی غیر اللہ نہیں سن سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں، ایسا کچھ کہا ہے اللہ نے آپ کو؟ تو اللہ پہ جھوٹ مت بولو، اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہماری کہیں بخشش نہ رک جائے ان حرکتوں سے۔ یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، لیٹ سپوز سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں سننے کا۔ تو اب جناب جو مریض القلب انسان ہے، جس کے اندر ایک مرض ہے کہ وہ ٹانگ کھینچتا ہے، جو صرف پیورٹی کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے ان کو کسی بھی طرح عاجز کریں۔ کہا وَلَوْ سَمِعُوا، کیوں آ رہا ہے؟ وہ تمہارے سمجھانے کے لیے آ رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو مان بھی لو، میں نے نہیں ماننا، تم دنیا کو اپنا بنا لو، میں نے نہیں ماننا تمہاری بات۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، تو ایسے سننے کا کیا فائدہ، ایسے سنانے کا کیا فائدہ کہ اللہ نے آپ کو محکم بات تو بتا دی کہ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، دس از محکم ورڈز کہ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تم کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، بلکہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یکفرون بشرککم، یہ کفر کریں گے تمہارے شرک کا۔ اللہ نے یہ پکار کو شرک قرار دے دیا، تو آپ اگر مدینے جا کر پکارو تو شرک نہیں ہوگا کیا؟ اتنے بڑے بڑے اسکالرز کے حیرت ہوتی ہے، سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ اتنے سمجھدار اسکالرز بھی اس شرک سے نہیں نکل رہے ہیں کہ مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ نفس بنفس نفیس سنتے ہیں۔ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اب بھی ہم کو اللہ کو مر کر جو جواب دینا ہے تو اب بھی ہم سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس لیے غور کریں کہ کسی کو بھی غیر اللہ کو پکارنا، اللہ نے فرمایا یکفرون بشرککم، یہ شرک ہے اور وہ کفر کریں گے تمہارے شرک کا۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اور اتنی بڑی بریکنگ نیوز تو اللہ کے سوا تمہیں
کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ پورا اجماع تواتر ایک طرف ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو اور تم ایک طرف ہو، تب بھی تم کو تسلی ملے گی، کیونکہ تمہیں تسلی ہوگی کہ عرش عظیم کا مالک میرے ساتھ ہے۔ آپ پورے علماء کی ٹولی لے آئیں، پورے اجماع تواتر کو لے آئیں، لیکن اگر آپ اللہ کی آیت کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کو تسلی ہوگی، اللہ عافیت دیں گے کہ عرش عظیم کا مالک آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی تو میری اور آپ کی تھوڑی بہت جد و جہد ہے جو اللہ ہماری دیکھ رہے ہیں۔ تو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے گا تم کو اس مثل جیسی، اس بات جیسی کوئی باخبر۔ تو اے لوگوں انتم فقراء، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ اس میں صرف پیسوں کی بات نہیں ہو رہی کہ تم پیسوں سے محتاج ہو اور تم پیسوں کے فقیر ہو، تم علم کے بھی محتاج ہو، تم علم کے بھی فقیر ہو، تمہیں علم بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں بتا سکتی۔ تم کس خوش فہمی میں ہو کہ تمہیں کوئی اور کتاب سے کوئی اور بات مل جائے گی؟ تم فقیر ہو اللہ کی طرف، جو کچھ اللہ کتاب میں نازل کرتے ہیں، جو کہ پیسے اور اولاد اور دوسری چیزوں کے معاملات ہیں، تم محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے کہ تمہیں کتاب دے کر بھی زبردستی تمہارے اندر انڈیلتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کے لیے کنسرن ہیں اور ہمیں کتنی بات اللہ کے لیے کرنا آتی ہے، ہمارے کانسیپٹ کتنے کلیئر ہیں۔ اللہ غنی ہے اور اللہ بڑی تعریفوں والے، حمید ہیں، خوبیوں والے ہیں۔ ان یشاء، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے گا تم کو۔ تو دیکھیں، جانا تو سب کو ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ وہ لے جائے گا تم کو، تو جانا تو سب کو ہے۔ یعنی اگر تم نے کام نہیں کیا تو پروردگار تم سے دوسرے لوگوں کو بدل دیں گے، یعنی یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بیٹا شازیہ، آپ دیکھو کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ جی، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے گا تم کو۔ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جانا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس آیت کو دوسری آیتوں میں تصریف کے ساتھ جب دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا کہ اگر تم نے کام نہیں کیا تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لاؤں گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم سے بہتر ہوں گے۔ تمہیں کام کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو جاؤ مت کرو۔ اس پر آپ پچھلی آیت کو دیکھیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کسی اور کو اٹھائیں گے اور وہ تم سے اچھا کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو چن لیجئے، آپ کو چن لے، اللہ ہمیں چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھیں نا، اپلیکیشن دے رہے ہیں، جو اپلیکیشن دے گا تو اس کو کال آئے گی نا، جو اپلیکیشن ہی نہ دے، جو فارم ہی فل نہ کرے، اس کو کہاں سے جاب آ سکتی ہے، اس کو کیسے ویزا مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم اس وقت جو آپ کے قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں، تو رب تعالیٰ ہم آپ کو باقاعدہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیجئے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ تمہارا بدلنا، دوسروں کو لانا اور اپنا کام کرانا اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو، زیادہ ایکسکیوزز کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی میں اپنے شوہر سے مجبور ہوں، تو میں اپنے گھر والوں سے مجبور ہوں، تو میں اپنے گلی کی مسجد سے مجبور ہوں اور کسی علماء سے مجبور ہوں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم غلط کرو گے، تم سی فوٹیج میں آ جاؤ گے، چاہے تم نے کسی کے پریشر میں کیا ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم کسی کے پریشر کو اس کو اپنے دل پر نہیں لے سکتے۔ تم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم اپنے رب کی چال پر چل سکتے ہو، تم اپنے رب کے کال پر اللہ کے کام کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ آیت دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بڑی پیاری آیت ہے جس سے ہمیں اور بہادر ہم بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں تو اللہ نے سیدھی سیدھی بات کر دی، مجھے تو پکڑ لیں گے اللہ کہ کیا تمہیں یہ آیت نہیں ملی تھی؟ کیونکہ ہم عورتیں تو زیادہ تر نا اللہ کو بولتی ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنی مجبور ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں۔
میں کتنی کمزور ہوں، اللہ میرا باپ، میرا شوہر، میرا سسرال، میرا فلاں، میرا ڈھماکا. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تم بھی غور سے سن لو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تم مرو گے، یہ تمہیں ڈال کر آ جائیں گے، یہ وہی کھانا پینا کھائیں گے، ان کی وہی زندگی جاری و ساری رہے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. 3 دفعہ اللہ نے وزر کی ٹرمنالوجی یوز کی کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. اب آگے کی جو بلینکس ہے اس کو آپ کو فل کرنا ہے کہ چاہے تم کسی کے انڈر پریشر ہو، چاہے تم پر کوئی ضد کرتا ہو، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز. اپنی پہچان کراؤ، اپنے والدین سے لے کر اپنے بھائی بہنوں تک، اپنے خاندان تک اپنی پہچان کراؤ کہ غلط کاموں میں نو کمپرومائز. ہم تمہاری نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اگر اللہ کی مانیں گے تو تمہارا عذاب بھگتنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، تم کیا کر سکتے ہو تو تم دیکھ لو. تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ. اور اگر تم پکارو، اگر پکارے کوئی لدا ہوا بوجھ سے، اِلَىٰ حَمْلِهَا اپنے بوجھ کی طرف، لَا يُحْمَلْ نہیں اٹھایا جائے گا اس سے ذرہ برابر بھی، اگرچہ کہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں جن کو تم پکارو گے. قیامت کے دن تمہارے کوئی اولاد ہو، تمہاری پیٹ کے نکلی ہوئی اولاد ہو، تمہارے والدین ہو، تمہارے بھائی بہن ہو جو دنیا میں تمہارے کام آتے ہیں، قیامت کے دن جب تم انہیں پکارو گے تو یہ ذرہ برابر بھی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اگرچہ کہ یہ قرابت دار بھی ہوں. ان شازیہ پلیز ذرا سا دیکھیں. جی فیضا جی تو پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ انما تنذر، بے شک تم تو بس ڈرا سکتے ہو، انذار کر سکتے ہو، الذین یخشون ربہم، تم تو انہی کو ڈرا سکتے ہو جو خود ڈرتے ہوں اپنے رب سے بن دیکھیں. یہ نور علی نور کی بات ہو رہی ہے. ایک تو ہم ہے نا جگہ جگہ دروازے ٹھوک کر ان کو ڈراتے ہیں، ٹھیک اچھا کام ہے کریں، لیکن ایک ہوتا ہے جب ہم 5 اسٹار ہوٹلوں میں درس دینے جاتے ہیں، شادیوں کے درس دینے جاتے ہیں، میتوں کے درس دینے جاتے ہیں، وہاں پر صرف ہم کو قسم کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی آ جائیے اور ذرا درس کر لیجئے، پھر رات کو مہندی پیٹھی ساری خرافاتیں ہونے والی ہیں، تو پہلے آپ اللہ کا نام لے لیں. تو دیکھ لیجئے گا آپ، اگر آپ کو ایسی محفلوں میں جا کے درس دینے کا شوق ہے تو دے دیجئے گا، لیکن آپ خود غور کر لیجئے کہ اللہ فرما رہے کہ تم تو انہی کو انذار کر سکتے ہو جو خود ڈرتے ہوں، جو فارمیلٹی کے لیے آپ کا درس کراتے ہیں. کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ایونٹ کے شروع میں ایک قرآن خوانی یا ایک آیت کی تھوڑی سی تلاوت ہو جاتی ہے، اس سے اللہ معاف کرے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہائے ہیلو کر رہے ہیں اشاروں سے، اٹھ کر اس کو پیچھے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اور جی ہم بولے جا رہے ہیں، ہم درس دیے جا رہے ہیں، ہم درس دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب ایک دوسروں کو دیکھے چلے جا رہے ہیں. تو آپ خود یہ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ پروڈکٹیو ہے یا وہ پروڈکٹیو ہیں جو لوگ آپ کے پاس خود آتے ہیں، جو آپ کو زوم پر خود جوائن کرتے ہیں، جو آپ کو اسکائپ پر اور واٹس ایپ پر خود کویسچن پوچھتے ہیں، یہ ان کے لیے زیادہ ٹائم دینا چاہیے، یہ پروڈکٹیو ہے، یا وہ جو آپ کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، مٹھائی کے ڈبے ملتے ہیں، جوڑے ملتے ہیں، اور کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے، فارمیلٹی چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی سارے فیصلے آپ کو لائف میں کرنے ہیں کہ میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، تو میں نے جی اچھی جگہ پر اپنا وقت لگانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے سورہ عبس سے بھی آپ کو ملتا ہے اور دوسری جگہوں سے بھی آپ کو ملتا ہے پورے قرآن میں، کہ جو دوڑتا ہوا آئے، جو آپ سے کنسرن ہو اس معاملے میں کہ قرآن سنے گا، ان کو وقت دو، ان کو عزت دو، ان کو بہت عزت دو جو خود آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی ادھر فرما دیا کہ اے لوگوں کہ بے شک تم ڈرا سکتے ہو ان لوگوں کو جو خود ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ خود ہی اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس صلاۃ بڑی ہی سینسٹیو ایشو ہے.
مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اسپیشلی رمضان میں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جو عورتیں روزہ چھوڑتی ہیں مخصوص ایام میں، مینسز میں، جو عورتیں نماز چھوڑتی ہیں پھر اس روزے کے ساتھ بھی اور ویسے بھی، تو بس سب کو اپنی اپنی صلات کی خود حفاظت کرنی ہے، خود ریسرچ کرنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ اللہ کے سامنے اکیلے ہوں گے اور آپ کے آگے جو امام ہوگا، جو اللہ فرماتے ہیں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو وہ امام آپ کی الہامی کتاب ہوگی۔ ہر انسان اپنی الہامی کتاب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے کہ اکذبتم بھی آیاتی، تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھیں، وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم سے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سارا کے سارا آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنی صلات کی حفاظت کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس صلات سے دیکھیں پاکیزگی دیتے ہیں۔ ہم عورتیں تو اتنی بدبخت ہو جاتی ہیں کہ واقعی ہم مینسز میں اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ جی ہم ناپاک ہیں، قرآن کی روح سے تو واقعی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو واقعی تم ناپاک ہی ہو، کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ صلات آپ کو پاک کرتی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کو ڈراؤ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، صلات کو قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، پس جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا پس بے شک وہ پاکیزگی اس کی اپنی ذات کو نفع دے گی، وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہر ایک پر اس کی ریسرچ لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلات سب سے ٹاپ موسٹ سبجیکٹ ہے۔ اب پورے قرآن سے پورا ٹاپ موسٹ جو ایک سبجیکٹ ہے، سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، وہ ہے صلات۔ گڈ ڈیڈز بھی اور ریچول صلاح بھی، جو ہماری فزیکل صلاح ہوتی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہ سب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ نے دیکھا کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جو خود ڈرتے ہیں، جو صلات کی حفاظت کر کے خود پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ اللہ کی کتاب کو خود سمجھنے والا، اس کی ریسرچ خود کرنے والا، اس کا پوری طرح سے فتویٰ خود نکالنے والا اور اپنے آپ پر اس کو ایکٹیویٹ کرنے والا۔ ہم دوسروں پر تھوڑی کچھ چلا سکتے ہیں اپنی زبردستی، نہ الاؤ ہے اور نہ ہی انبیاء کرام نے زبردستی کسی کو آیت تلے دبایا۔ تو جناب اللہ فرما رہے ہیں کہ برابر نہیں ہے جو انسان خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو سمجھتا ہے، الہامی کتاب کو سمجھتا ہے، اور ایک وہ جو دوسروں سے فتوے لے کر اور پھر اپنی دنیا بساتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ جیسے اندھیرے اور اجالے برابر نہیں، جیسے چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تو سنوائیں گے، اور ادھر سنوانے کا مطلب کیا ہوگا؟ دکھائیں گے، کیونکہ اعمیٰ اور بصیر کی بات ہو رہی تھی، اللہ سے ڈرنے والوں کی بات ہو رہی تھی، علم حاصل کرنے والوں کی بات ہو رہی تھی، اپنی پاکیزگی کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ بھی جس کے اندر یہ جستجو دیکھیں گے اور جسے بہادر دیکھیں گے کہ اسے کسی اجماع تواتر کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں، اسے اپنے رب کی شہادت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آیت اللہ نے بڑی پیاری قرآن میں دی کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اے نبی سے پوچھا گیا کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے، اور نبی نے اللہ کے حکم سے جواب دیا اللہ کی شہادت سب سے بڑی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ویسے تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن آپ کے لیے کوئی آسمانوں سے اتر کر آپ سے ملاقات کریں اور کہیں کہ ہاں جی جو آپ پڑھ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے چکے ہیں کتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب نواز دیا، اب آپ نے اور میں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، پھر رب تعالیٰ ہمارے فیصلے پر خود کا فیصلہ صادر کریں گے۔ اللہ ہمیں چمکتے چہروں سے اللہ کی ملاقات نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی انسان کو ظرف دیکھ کر اور سنواتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنوائیں گے جسے وہ چاہیں گے، اس کے قابل۔
وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ بھی ایسے دل کے بہروں کو، دل کے اندھوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے، یعنی جنہوں نے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنہوں نے حق دیکھنا چھوڑ دیا ہے، جو فتووں کی دکانوں میں بس مگن رہتے ہیں، جن کو خود نہیں پڑھنا اور یس اور نو کے پیچھے اپنے علماؤں کے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایسوں کو نہیں سنا سکتے ہیں جن کے دل بند ہو چکے ہیں، قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہیں ہیں آپ مگر انذار کرنے والے ہیں، اویئرنیس دینے والے ہیں، کانشیس رہنا ہے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، جو اللہ کی رحمت سے اس وقت آپ کے اور میرے پاس بھی ہے۔ جو چیز نبی کو دی گئی وہ آج آپ کے اور میرے پاس بھی ماشاءاللہ موجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ نبی ہمارے لیڈر ہیں، نبی کو سلیکٹ کیا گیا اس وحی کے لیے، اور نبی اپنی زندگی بہت ہی عزت اور کانشیسنس کے ساتھ گزار کر جا چکے ہیں، اور اب یہ کتاب ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، تو بھیجا ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور نہیں ہے کوئی امت الا خلا فیہا نذیر، مگر ہر جگہ اللہ نے اپنے ڈرانے والے ضرور مقرر کیے ہیں۔ لیکن اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، بات کو کیسے جھٹلائیں گے؟ تصدیق نہیں کریں گے پچھلی کتاب سے اور بس سیدھا سیدھا بول دیں گے کہ بس جی آپ جھوٹے، بس جی اگر آپ ہمارے والدین، ہمارے باپ داداؤں کی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ ہم سب کا کرائیٹیریا کئی سال تک ایسا ہی رہا کہ جو میرے والدین کی باتوں کو نہ مانے وہ غلط ہے۔ ہمارا خود کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ بس جو میرے علماء کی نہ مانے وہ غلط ہے۔ ہم اس سے جا کے 2-3 کویسچن کرتے تھے، اگر وہ کہتا تھا کہ ہاں جی ایسے نہیں ایسے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، ہم کہتے تھے لو اس کے پاس نہیں جانا، یہ غیر اللہ کی نیاز کو حرام کہتا ہے، یہ سلامی میں کھڑا نہیں ہوتا، بس اس کے پاس نہیں جانا ہے، یہ غلط آدمی ہے۔ تو ہمارے یہاں زیادہ تر میجورٹی ایسی ہی ہے کہ وہ اس طرح سے مارکیٹنگ والے انداز سے دنیا کو دیکھتی ہے کہ جو پروڈکٹ زیادہ بکے وہ اچھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک ہے ہی ایسا ہی سسٹم ہے کہ جو پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے وہ خود بخود تاثر دیتی ہے کہ میں صحیح ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی بہترین انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نصیب فرمائے۔ تو اے نبی اگر وہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، فقط کذب الذین من قبلہم، تو جی پہلے بھی جھٹلائے گئے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے ان کے پاس، میسنجرز بھی لوگوں کے پاس بینات کے بھی ساتھ آئے، صحیفوں کے بھی ساتھ آئے اور روشن کتابوں کے بھی ساتھ آئے، پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے بھی کفر کیا۔ تو کفر کا انجام اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آپ کے پاس اور میرے پاس بھی حق آ چکا ہے، اور کفر کا انجام یہ ہے کہ پھر پکڑ لیا جائے گا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس دیکھ لو اب فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ کیسی ہوتی ہے اللہ کی سزا۔ اللہ نے فرمایا کیسی ہوتی ہے میری سزا۔ اللہ تعالی ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمیں رمضان کو بھی حق کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائیے، کتاب کو حق کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں ہمارا شمار رکھیے گا، زندہ بھی ہوں تب بھی، مر جائیں تب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔